الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا من الحسن والحسين والحسن والحسين مني، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة النساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. میرے انتہائی واجب احترام علماء ذیشان، محترم دوست اور ساتھ آئے ہوئے مہمان ساتھی مولانا قاری عبدالباقی مقصودی صاحب، میرے پیارے واجب احترام بھائیوں، دوستوں اور بچوں، اس بندہ عاجز نے آپ سب بھائیوں کے سامنے اللہ کے پاک کلام سے کچھ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے درخواست ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم اس آیت کریمہ کا میں بیان کروں، میں پہلے آپ سے چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن حضرات کا اپنا ایک فن ہے، ان کا اپنا ایک انداز ہے، نقابت کرنے والوں کا اپنا ایک انداز ہے، شعراء کا، نعتخوانوں کا اپنا ایک انداز ہے۔ ان کا کام محفل کو جلا بخشنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان محافل کی طرف آئیں۔ اس لیے اس وقت اور مقام کے لحاظ سے قاری صاحب نے جو آپ کو کہا کہ ہم اہل سنت والجماعت سنی حضرات بولتے کم ہیں سنتے زیادہ ہیں، یہ اس وقت کے لحاظ سے صحیح ہے، لیکن میرا گلہ یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث بیان کی جائے تو ہم سنتے ہی نہیں، میرا گلہ یہ ہے۔ تو اس لیے میرا بھائی نعرے نہیں لگانے، بات کو توجہ سے سننا ہے، جو بات آپ کو اچھی لگے اس پہ سبحان اللہ کہنا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، سننا ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ بات کہنے والی ہو انا للہ کی۔ میں بلوچستان چلا گیا خاران، وہاں ہمارے اہل سنت کے برادران، ان کی بہت بڑی مسجد جامع بوسیا، بڑی تعداد میں الحمدللہ لوگ جمع ہوئے، بڑی مسجد۔ وہاں پر میں نے یہ بات کی کہ آج کل کا نوجوان، مسلم نوجوان بدکاری میں مبتلا ہے، آنکھوں کے گناہ میں مبتلا ہے، زبان کی گندگیوں میں مبتلا ہے، فحاشی میں مبتلا ہے، رات دن گندی فلموں میں مبتلا ہے۔ ہمارا مسلم نوجوان تباہ ہو گیا۔ ان کو سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈلوائی ہوئی تھی، جیسے ہی میں نے بات کی ان کی عادت ہر جملے کے بعد کہنا سبحان اللہ، کہتے ہیں سبحان اللہ۔
تو یہ بات سبحان اللہ کی نہیں، یہ ان للہ کی۔ کہاں سبحان اللہ کہنا، اس کو بھی غور کر رہے ہیں، پتہ لگے آپ بات کو سمجھ رہے ہیں۔ اگر بات کو سمجھ نہیں رہے، مہمان کے، مسلم بھائی کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ بات کرے تو اس کی بات کو توجہ سے سماعت کیا جائے، سنا جائے۔ اس لیے آپ نے میرے ساتھ یہ مہربانی کرنی ہے، آج اس بڑی دور سے آپ کی خدمت میں چل کے آیا ہے اپنے بھائیوں کی زیارت کرنے کے لیے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، علماء کرام تشریف فرمائیں، عاشورہ کے روز جس نے کسی عالم ربانی کی، کسی عالم دین کی زیارت یا کسی طالب علم کی زیارت کی عاشورہ کے روز، یہ عاشورہ کی رات ہے، کل عاشورہ کا دن ہے، جس نے کسی عالم دین کی، کسی طالب علم کی زیارت کی، اس نے اپنا نام اہل جنت میں لکھوا دیا۔ کتنی بڑی بشارت۔ یا علماء کرام تشریف فرما ہے، قاری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، طلباء بھی تشریف فرمائے، ہم سب طالب علم ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کریں، ایک دوسرے کی بات کو سنیں، سمجھیں، پھر اس پر عمل کرنے والے بنیں، یہ مقصد ہے۔ اور اگر ساری رات ہم جھومتے رہیں، نعرے بہت لگائے، سبحان اللہ بہت کہا، لیکن زمین جنبش، اسماء جنبش، گل محمد نہ جنبش، یہی حالت رہی ہماری۔ جس کی داڑھی نہیں اس نے داڑھی نہیں رکھنی، جس کی مشت سے کم ہے اس نے مشت برابر نہیں کرنی، جو سگریٹ پیتا ہے وہ سگریٹ پیتا رہے، جو نسوار ڈالتا ہے وہ نسوار کھاتا رہے، جو حرام کماتا ہے وہ حرام کھاتا رہے، جو دوسروں کی ماں بہن کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ گندی نگاہ سے دیکھتا رہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی علم و شان میں کوتاہی دیکھتا ہے، اللہ معاف کرے، وہ اسی میں مبتلا رہے، فرق نہ آئے تو خدا کی قسم پھر فائدہ کیا ہے اس مجالس میں بیٹھنے، فرق نہ آئے۔ سب سے پہلے چونکہ شان اہل بیت اور شہدائے کربلا کے نام سے یہ محفل منعقد کی گئی، ہم اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ سے، اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، دوستوں یاروں سے، اپنے رشتہ داروں سے ہم محبت کیا کرتے ہیں۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ہر چیز سے محبت کیا کرتے ہیں، اگرچہ وہ فانی انسان ہے، گنہگار انسان ہے، لیکن اگر ہمارے والد محترم ہمارے دل میں ان کی محبت، ان کا احترام ہے، اور کوئی ان کے بارے میں کہتے ہیں تیرا والد غلط آدمی ہے، وہ غلط ہو، ہم جانتے ہوں، ہم اس پر غصہ ہو جائے گا۔ یہ تو دنیاوی محبت کا حال ہے۔ مجنو کہ کسی نے کہا تو لیلا سے محبت کرتا ہے، لیلا جو ہے وہ بدرنگ ہے، بد شکل ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہے، رنگ اس کا سیاہ ہے، اس سے بہت حسین سفید رنگت والی بہت سی خواتین اسی جگہ پر موجود ہیں، تو لیلا سے کیوں محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا تو لیلا کو میری نگاہ سے دیکھ پھر کہنا۔ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی منع کرنے والا نہیں ہوتا، وہ کبھی خامی نکالنے والا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی محبوب سے تعلق رکھنے والی کسی چیز کا انکار کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب اہل سنت والجماعت اور علماء اہل سنت والجماعت جب کہتے ہیں اہل ایمان، تو اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا کا جب آمنوا کا لفظ آتا ہے تو اہل محبت کے ہاں، اہل سنت والجماعت کے ہاں ایمان والے سے مراد ہے ماننے والا، عشق و محبت کے اندر ماننے والا۔ کوئی اللہ کو نہیں مانتا، کوئی اللہ کو مانتا ہے کہتے ہیں میں رسول کو نہیں مانتا،
کوئی رسول کو مانتا ہے تو کہتا ہے میں قرآن کو نہیں مانتا، وہ قرآن کو مانتا ہے کہتا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا، وہ قرآن و حدیث کو مانتا ہے اور کہتا ہے میں نبی علیہ السلام کی شان کو نہیں مانتا۔ کوئی نبی علیہ السلام کی شان کو مانتا ہے کہتا ہے میں اہل بیت کو نہیں مانتا، کوئی اہل بیت کو مانتا ہے کہتا ہے میں صحابہ کو نہیں مانتا، کوئی صحابہ کو مانتا ہے کہتا ہے میں اماموں کو نہیں مانتا، کوئی اماموں کو مانتا ہے کہتا ہے میں اولیاء کو نہیں مانتا۔ خدا کی قسم ان میں سے ہر ایک کسی درجے میں نہ ماننے والا ہے۔ قرآن تو کتاب ہی ہے ایمان والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے۔ اہل محبت، اہل سنت والجماعت ماننے والے ہیں کیونکہ وہ حضور علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے عشق و محبت کرتے ہیں۔ ہر چیز آپ علیہ السلام سے جو چیز نسبت حاصل کر گئی وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر، اور خدا کی قسم اللہ کے حبیب علیہ السلام سے جو چیز نسبت حاصل کر جائے وہ معمولی نہیں ہوا کرتی۔ پہلے ہم جانیں اہل بیت کی شان تو ہم جانیں گے، صحابہ کی شان تو ہم جانیں گے، اولیاء کی شان تو ہم پہچانیں گے، لیکن پہلے ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان تو پہچانیں گے۔ حضرت علی شیر خدا نے فتح کر لیا اور مرحب کو ایسا وار تلوار کا مارا کہ وہ بیچ میں دو ٹکڑے ہو گیا، اور اس دروازے کو اکاڑ لیا جس کو 40 لوگ کینچ کے کھولا اور بند کیا کرتے تھے۔ وہ علی شیر خدا فاتح خیبر، جب اللہ کے حبیب علیہ السلام اس خیبر کے قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی چیز کا کیا حال ہے، اس کی کیا شان ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام خیبر کے قلعے میں داخل ہوتے ہیں اور ایک یہودی کے ہاں آپ کی دعوت ہوتی ہے، اہل یہود آپ کو کھانے میں زہر ملا کے دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نوالے کو اٹھاتے ہیں، پہلا نوالا نوش فرماتے ہیں، دوسرا نوالا اٹھاتے ہیں، اپنے اصحاب کو نوالا کھانے نہیں دیتے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے اصحاب جس نے دعوت کی ہے ذرا اس کو بلاؤ، اس یہودی کو بلایا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اے یہودی یہ نوالا مجھ سے بات کرتا ہے، کہتے ہیں مجھے نہ کہیے میرے اندر زہر کو شامل کیا گیا۔ اسی خیبر کے اندر نوالا آپ سے بات کرے، جانور آپ کا کلمہ پڑھے، پتھر آپ کا کلمہ پڑھے، آپ فرماتے ہیں وہ درخت اور وہ پتھر جو مجھے صلاۃ و سلام کہتے تھے جب میں غار ہرا جاتا، مجھے وہ پتھر وہ درخت آج بھی یاد ہیں۔ آپ علیہ السلام خیبر کے اندر موجود ہیں، ایک یہودی کی خدمت میں ایک گدھا کام کیا کرتا تھا، وہ گدھا آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ کو تمام مخلوقات سوائے انسان کے آپ کو سجدہ کیا کرتی اور آپ پر کا کلمہ پڑھا کرتی۔ آپ علیہ السلام کے پاس آ کے اپنے سر کو زمین پر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام پوچھتے ہیں اے گدھے بتاؤ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا اے اللہ کے حبیب علیہ السلام میں ان گدھوں کی نسل سے ہوں جس میں سے 30 گدھوں پر 30 انبیاء علیہ السلام نے سواری کی ہے، میں ان نسل کے گدھوں میں سے آخری گدھا ہوں۔ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام میں بظاہر ایک یہودی کی ملکیت میں ہوں، لیکن آج تک میں نے اس کو اپنی پیٹھ پر بیٹھنے نہ دیا، کیونکہ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے، میں نے اپنے آباء و اجداد سے یہ سنا ہے کہ مجھ پر آخری نبی سواری کیا کریں گے۔ میں اس نسل سے آخری گدھا ہوں اور آپ انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، آخری نبی ہیں، مجھے اپنی خدمت میں قبول فرمائیے، مجھ پر سواری فرمائیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ نے اس گدھے کو اپنی خدمت میں قبول فرما لیا۔ جب آپ نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا اس گدھے کو کہتے ہیں فلاں صحابی کو جا کے بلاؤ، کہو اللہ کے حبیب علیہ السلام بلاتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ گدھا چلا جاتا، دروازے پر سر مارتا،
وہ صحابی باہر آتے دیکھتے اللہ کے نبی علیہ السلام کا گدا ہے، وہ سمجھ جاتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دربار میں حاضری کا حکم ہے، جلد تیار ہو کے نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچ جایا کرتے، یہ نہ کہتے آج آپ کسی چھوٹے بچے کو کسی کے گھر بھیج دو، آپ کو بلایا گیا ہے، دعوت کے لیے بلاتے، کوئی ٹیلی فون نہیں کر سکتے تھے، کوئی کارڈ نہیں لے سکتے۔ اصحاب رسول نے یہ نہیں کہا کہ آقا مولا علیہ السلام نے کسی صحابی کو کیوں نہ بھیجا، اپنی اہل بیت میں سے کسی کو کیوں نہ بھیجا، گھر کا گدا بھیج دیا، خدمتگار گدا۔ وہ صحابی رسول کو بلاتا ہے، صحابہ کی محبت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دربار میں حاضری دیا کرتے، کہتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ صحابہ کرام لکھتے ہیں، پڑھیے شواہد النبوہ، دلائل النبوہ، پڑھیے کتاب خصائص کبریٰ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں یہ گدا اللہ کے حبیب علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے، یہ گدا تو پریشان ہو جاتا ہے، یہ گدا پاگل ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو ایک گدا ہے لیکن اس کو بھی اللہ کے حبیب کی پہچان ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت میں دیوانہ ہے، نہ اس کو دانا ڈالتے ہیں، نہ وہ دانے کو چگتا ہے، نہ وہ دانے کو کاتا ہے، نہ باجرے کو کاتا ہے، نہ گھاس کو کاتا ہے، اس کے سامنے پانی کو رکھتے ہیں، وہ پانی کو پینا بھول گیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں یہ گدھا مدینے کی گلیوں میں پھرتا رہتا، دیوانہ ہو گیا، ایک دن ایک کڑے میں گر کر مر گیا، اس طرح سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ صحابہ ان کی کیا محبت ہوتی ہوگی، اہل بیت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت ہوتی ہوگی، صحابہ کی اہل بیت سے کیا محبت ہوتی ہوگی، جنہوں نے دیکھا اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں حسن و حسین سے ہوں اور حسن و حسین مجھ سے ہیں، جن نے ان سے محبت کی انہوں نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جنہوں نے ان سے بغض کیا انہوں نے میری بغض کی وجہ سے، میری عداوت کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ عشق و محبت والے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن میں اہل ایمان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا لیکن اپنے اقربا کی مودت چاہتا ہوں، ان کی مودت چاہتا ہوں۔ علماء اکرام مفسرین کو پڑھ لیں کیا تحریر فرماتے ہیں، مودت سے کیا مطلب ہے، لکھتے ہیں تحریر فرماتے ہیں ایک محبت ہوتی ہے ایک مودت ہوتی ہے، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے مودت ہے، اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، اس لیے یہاں محبت کی بجائے مودت کا لفظ استعمال کیا۔ اگر اہل بیت کی محبت کو ایمان میں سے نکال دیا جائے تو ایمان سلامت نہیں رہ سکتا، یہ بندہ بے ایمان ہونے لگتا ہے۔ اہل بیت کی محبت ایمان کی شرط ہے، میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا ہے، حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے، علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں منافق اور مومن کے درمیان پہچان اللہ کے نبی کے دور میں علی کی محبت سے ہوا کرتی، جو علی سے محبت رکھتا اس کو مومن قرار دیا جاتا، جو علی سے نفرت کرتا اس کو منافق قرار دیا جاتا۔ یہ نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ ایمان کی یہ کسوٹی رکھا کرتے تھے۔
اہل بیت سے محبت، اصحاب رسول سے محبت، نبی علیہ السلام کے لباس سے محبت، نبی علیہ السلام کی چال ڈال سے محبت، نبی علیہ السلام کے اخلاق سے محبت، نبی علیہ السلام کی سنت اور احادیث سے محبت، نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہنے والے جانوروں سے بھی محبت، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ وگرنہ خدا کی قسم زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ اہل بیت کی محبت بہت ضروری ہے، ان کی شان بھی تو کیا ہے یہ بھی تو دیکھیں، معمولی بات نہیں۔ حضرت سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے اشعار ہیں، آپ نے اکثر علماء سے سماعت کیے ہوں گے، سنے ہوں گے، کیا کہتے ہیں؟ دین است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد دست ناداب در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ کیا فرماتے ہیں؟ آج شاہ بھی آپ ہیں، بادشاہ بھی آپ ہیں، دین بھی آپ ہیں، دین کو پناہ دینے والے بھی آپ ہیں، سر کٹوا دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ پڑھیے کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ حضرت مجدد الافسانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے یہ صاحبزادے سید ہیں، یہ تمام اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سید ہیں، بادشاہ ہیں، یہ تو واضح ہے۔ دین است حسین، دین بھی حسین ہے، دین پناہ بھی حسین۔ یہ بزرگوں نے کیسی بات کی، دین بھی آپ، دین پناہ بھی آپ۔ حضرت مجدد الافسانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات جلد اول کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ افضل الجہاد، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاسق، فاجر، ظالم، قاہر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل الجہاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ تمام اہل جنت کے سردار تو امام حسن و حسین ہیں، لیکن تمام شہداء کے سردار بھی امام حسین ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تمام مجاہدین کے سردار بھی امام حسین ہیں، افضل الجہاد کیا۔ اور اگر اس دور میں آپ فرماتے ہیں آپ نے کلمہ حق نہ بلند کیا ہوتا، آپ نے کلمہ حق نہ بلند کیا ہوتا تو بہت جلد نبی علیہ السلام کی دین کے کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی جاتی۔ آپ کا کلمہ حق بیان کرنا، اپنی ذات اور اپنی آل و اولاد کی یہ قربانی دینا، اپنے خاندان کی یہ قربانی دینا، یہ اسلام کو زندہ کرنے کا باعث ہوا۔ در حقیقت اگر دین کو اس دور کے اندر کسی نے پناہ دی ہے، کسی نے بچایا ہے، تو وہ حضرت امام حسین کی ذات ہیں۔ آپ کا اس کلمہ حق کی اعلاء کی خاطر، کلمہ حق کو بلند کرنے کی خاطر قربانی دینا اور کھڑے ہو جانا، یہی اس دور کے اندر دین کی بنیاد رکھنے کی بات بنی۔ آپ فرماتے ہیں اگر آپ کھڑے نہ ہو جاتے، شاہ عبدالحق محدث دیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جذب القلوب الی دیار المحبوب میں، اگر آپ کھڑے نہ ہو جاتے تو یزید نبی علیہ السلام کے دین کو بدلنے کی کوشش کر ڈالتا۔ آپ نے اس فاسق، فاجر، ظالم بادشاہ کی بیعت نہ کی اور کھڑے ہو گئے حق کی خاطر۔ در حقیقت دین اسلام کو زندہ کرنے والے آپ ہوئے۔ یہ آپ ہیں جس کے بعد اموی خاندان کو بھی بدلنا پڑا،
اور خاندان بنو امیہ میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت بھی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد عباسی خلفاء کو بھی بدلنا پڑا اور عباسی خلفاء میں سے ہارون الرشید جیسی شخصیت بھی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد تمام عالم اسلام کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ جہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان ہے وہاں آپ کے اصحاب اور اہل بیت کی بھی بڑی شان ہے۔ یہ وہ خدا کے بندے ہیں جو اپنی مال جان اولاد ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے، اس کو سب سے کم قربانی سمجھا گیا۔ یہ 1400 سال سے ہمارے اکابر کا یہی عقیدہ رہا، اور حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب فرما دیا، غریب و سادہ و رنگین ہے دستان حرم، ابتدا ہے اسماعیل انتہا ہے اس کی حسین۔ غریب و سادہ و رنگین، یہ حرم کی دستان، قربانیوں کی دستان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے لے کر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قربانی تک، یہ حرمین شریفین کی یہ سرزمین، اس نے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے حواریوں، ان کے صحابہ اور ان کے ماننے والوں اور ان کے اہل بیت سے قربانی کی طلب کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی اصحاب نے جہاں قربانیاں دی وہاں آپ کی آل نے دین اسلام کو زندہ کرنے کی خاطر قربانی دے کر تاریخ کے اندر ایک عظیم الشان باب کا اضافہ کر دیا۔ اس لیے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین عالی مقام کی بہت بڑی شان ہے، اہل بیت اطہار کی بہت بڑی شان ہے۔ میں مختصر انداز میں انشاءاللہ ایک بات آپ کو پہنچاؤں گا۔ خدا کی قسم، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان، ان کی کیا شان ہے، جو ان کی اولاد ہوگی ان کی کیا شان ہوا کرے گی۔ اس بات کو ہم ذرا توجہ سے سنیں۔ امام حسین علیہ السلام کی کتنی بڑی شان ہے۔ بلال حبشی جو نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، غلام ہیں آزاد کردہ، ان کی اتنی بڑی شان جو نبی علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کی شان کیا ہوگی۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام یہ وہ صاحبزادے ہیں، یہ وہ شاہزادے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے یہ دونوں شہزادے حسن و حسین سید ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان کی محبت میری امت پر لازم ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام ان کو گود میں اٹھا لیا کرتے ہیں، ان کو پیار کیا کرتے ہیں۔ وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام وہ اپنے نانا جان کی شان کیسے بیان کرتے ہیں، ذرا اس کو بھی سنیں۔ ایک شخص آ گیا، کہتے ہیں اے امام حسین، میرے دادا بہت سخی تھے، ان کا ایک بہت بڑا محل تھا، اس محل کے 8 دروازے تھے، ان 8 دروازوں پر خیرات بٹا کرتی، جو پہلے دروازے پہ آ جاتا اس کو خیرات دی جاتی، جو دوسرے پہ آ جاتا اس کو پھر خیرات دی جاتی، وہ گھوم کے تیسرے پہ آ جاتا اس کو پھر خیرات دی جاتی، اس کو پہچان لیا جاتا، اس کو منع نہ کرتے، چوتھے پہ جاتا، 5ویں پہ جاتا، چھٹے پہ جاتا، 7ویں پہ جاتا، 7 دروازے سے پھر کے جب وہ پھر واپس پہلے دروازے پہ آ جاتا، 8ویں بار ہوتی، اس کو جھڑکا نہ جاتا، منع نہ کیا جاتا، احساس نہ دلایا جاتا، اس کو پھر بھی عطا کیا جاتا۔ میرے دادا اتنے سخی تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا واقعی تیرے دادا تو بڑے سخی تھے، محل کے 8 دروازے تھے، 8ویں دروازے پہ بندہ پھر کے پھر پہلے دروازے پہ آ جاتا، اس کو پھر بھی عطا کرتے تھے۔ یہ تو بڑی سخاوت کی بات ہے، تیرے دادا بڑے سخی تھے لیکن میرے نانا جان بھی بڑے سخی تھے، ان کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا تھا، ان کا کوئی دروازہ نہ آتا، ان کا کوئی محل نہ آتا، اس محل کو ان کی ایک چوک
جھوپڑی ہوا کرتی، اس کے دروازے کی بجائے اس پر ایک ٹاٹ کا پردہ لگا ہوتا، لیکن جو اس دروازے پر ایک بار سوالی بن کے آ جاتا تا قیامت اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ کی شان ہے۔ آپ کی صاحبزادی بی بی فاطمہ کی کیا شان ہے؟ اہل اسلام بیٹھے، مجھے یہ بتائیے فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ لغت دیکھ لیجیے، فاطمہ کا معنی جنت میں لے جانے والی۔ آج کے بعد سے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اس کے نام کے ساتھ ایک حصہ فاطمہ کو لگائے، جو نام رکھے منع نہیں، ساتھ میں فاطمہ بھی لگائے، ہو سکتا ہے وہی ہمیں جنت میں لے جانے والی بن جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے نام کے ساتھ میرا نام لگا ہوگا اس کی شفاعت مجھ پر لازم ہوگی۔ جب عبد الرحمن جامی عاشق سعدی اس بات کو سنتے ہیں، عاشق صادق ہیں، جب وہ سنتے ہیں وہ اپنے نام عبد الرحمن کے ساتھ محمد کا اضافہ کرتے ہیں۔ مجھے محمد عبد الرحمن جامی کا جس کے نام کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا نام لگا ہو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی شفاعت مجھ پر لازم۔ جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت پر کامل عمل کرنے والوں اس کی کیا شان ہوگی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی صاحبزادی کی کیا شان ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میری یہ صاحبزادی یہ جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ جب حشر کا میدان ہوگا اور حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد حوض کوثر پہ پہنچیں گے اور پل صراط کو جو ہے وہ پار کیا جائے گا، ایسے عالم میں اس شہزادی کی سواری آتی ہوگی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں 70,000 حوروں کی جلوں میں جنہوں نے اسی طرح سے لباس پہنا ہوگا جیسے بی بی فاطمہ نے پہنا ہوگا، اور اعلان کیا جائے گا اے لوگوں نگاہوں کو جھکا لو، سروں کو نیچے کر دو کہ تمام کائنات کی سیدہ بطول جو ہیں وہ اس پل صراط کو پار کیے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم حشر کا میدان میرے نبی علیہ السلام ان کی پہلے بیت اور ان کی اصحاب کی شان دکھانے کا اور یہ اللہ کی شان دکھانے کا ایک منظر ہے۔ پل صراط اس پر سے کوئی گزرے گا، کوئی نیچے گر جائے گا، کوئی تر تر کانپے گا، کوئی گرتا ہوگا پھر اٹھتا ہوگا، پھر گرتا ہوگا، کوئی اٹھتا ہوگا، کوئی تیزی سے گزر جائے گا، کوئی اللہ کا ولی ہوگا اوروں کو بھی پار کرا دے گا۔ لیکن جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پل صراط سے گزرتی ہوں گی، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں 70,000 حوروں کے جلوہ میں ہوں گی اور ایک آوازہ کیا جائے گا اے اہل حشر سب اپنی آنکھوں کو جھکا لو، جتنے جنات اور انس ہیں سب اپنی نگاہوں کو جھکا لو، سروں کو نیچے کر لو کہ تمام کائنات کی سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ پل صراط سے گزرنا چاہتی ہیں۔ آپ شان کا تو اندازہ کریں، خدا کی قسم بڑی شان۔ صحابہ کرام انہوں نے حضور علیہ السلام کی ہر بات سے محبت کی۔ اس کو بیلنس رکھنا ہے، ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، کہیں کمی نہیں آنی چاہیے۔ جہاں کمی کر دی ادھر ہی پاؤں پھسل